حلم، جی جلد بازی نہیں، جلدی نہیں، تندی نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بات کرو، گفتگو کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، یا ہماری مان لو یا ہمیں منوا لو، یا ہمیں قائل کرو یا ہماری بات کو مان لو۔ میں وضو ایسے کرتا ہوں، میرا بھائی ایسے کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت سے ایسے کر رہا ہے، میں بھی قرآن کی آیت سے ایسے آیت ایک ہی ہے وضو کی۔ کوہنیوں کو دھونے والا مسئلہ ہی ہے نا صرف، اور مسح کرنے والا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے بھائی سر کا مسح کرتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیر اور سر کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، لہٰذا مسح کے ساتھ پیر اور سر کا ذکر ہے تو پیروں کا مسح ہوگا، پیر دھلیں گے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ حضرات پیروں کے دھونے سے وضو شروع کرتے ہیں، نہیں، ہم پیر دھونا ہمارے وضو کا حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جب جوتے اتاریں گے، موزے اتاریں گے تو بدبو ہے، تو جی وضو کے لیے پہلے پیر دھو لو۔ یہ مقدمہ وضو ہے کہ اپنے بدن کو وضو کا حصہ نہیں ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ۔ اگر صاف ستھرے پیر ہیں، پاک ہیں، تو کیا ضرورت آ رہی ہے پہلے دھونے کی؟ تو پیروں کے دھونے سے ہمارا وضو شروع نہیں ہوتا، چہرے کے دھونے سے ہمارا، سب کا جیسے ہے، جیسے قرآن کی آیت۔ اسی قرآن سے میرے بھائی وضو کرتے ہیں، اسی قرآن سے شیعہ وضو کرتے ہیں۔ تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر فرق ہے۔ الی الکعبین، وہ الا بمعنی انتہا لیتے ہیں، اور ہم الا بمعنی ما لیتے ہیں، یعنی الا بمعنی ما کہ کوہنیوں سمیت دھو، وہ کہتے ہیں کوہنیوں تک دھو۔ کوہنیوں تک کے معنی میں تو پھر یہاں سے دھولے گا، تک یہاں بنے گا، کوہنی تک بنے گا تو الٹا ایسے دھویا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوہنیوں سمیت دھو تو یہاں سے شروع ہوگا۔ تو وہ الا کے معنی ما کے بھی ہیں، الا کے معنی انتہا کے بھی ہیں، وہ انتہا کے لیتے ہیں، ما کے لیتے ہیں۔ اسی طرح 3 طلاقوں والا مسئلہ، ہم کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر 30 دفعہ بھی شوہر بیوی کو کہہ دے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، 30 دفعہ بھی کہہ دے تو ایک دفعہ شمار ہوگی، کیونکہ مجلس ایک ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دفعہ اگر ایک مجلس میں کہہ دیا تو 3 شمار ہو جائیں گی، 2 دفعہ کہا تو 2 شمار ہوں گی، 1 دفعہ کہا تو 1 دفعہ شمار ہوگی۔ ہم ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھے، گفتگو یہی ہو رہی تھی، میری بات بھی تھی، ہمارے بھائی کی بات بھی تھی، مفتی صاحب کی۔ جب وقفہ آیا تو کہنے لگے مولانا بات آپ صحیح کر رہے ہیں مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا مولانا مجھے ایک جملہ ہدیہ کرنے دیجئے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ تو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ والی بحثیں علمی بحثیں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے پیار محبت سے حل کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم نماز میں سجدگاہ رکھتے ہیں نا، تو ہم سجدگاہ کی پرستش نہیں کرتے، ہم مٹی کا ڈھیلا یا کربلا کی خاک شفا کو سجدہ نہیں کر رہے۔ السجود علی الخمرہ یا للخمرہ، السجود للتراب یا علی التراب۔ اگر ہوتا نا للتراب تو پھر ہم آگے رکھتے اور اس کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے سر رکھتے، اور ہم سجدگاہ کو سجدہ کرتے، یعنی اس کے لیے سجدہ کرتے، تو یہ شرک ہو جاتا۔ بھائی بت پرست ہیں نا، وہ بت آگے رکھتے ہیں، اس کے آگے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، بت پر سر تھوڑی رکھتے ہیں۔ ہم سجدگاہ پر سر رکھ رہے ہیں، سجدگاہ کے لیے سر نہیں رکھ رہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر تو حدیث ہے کہ نبی کے جیب میں مٹی کا ڈھیلا اور ٹھیکرا ہوتا تھا۔ سرکار جب بھی نماز پڑھتے تھے جیب سے وہ مٹی کا ٹھیکرا نکالتے تھے، پختہ مٹی کو گوندنے کے بعد مٹی میں پانی ملا کے جب سکھا دیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی نا مٹی، اسے کہتے ہیں ٹھیکرا، ٹھیک ہے؟ سرکار اپنی جیب میں رکھتے۔ سنت مصطفیٰ ہے مٹی پہ سجدہ کرنا۔ کیا بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سجود علی الخمرہ، جا کے پوچھ لیں سجود علی الخمرہ سے کیا مراد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک شرح کے اندر تو حاشیے میں لکھ دیا ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے، سنی بزرگ عالم دین نے، کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے خاک پر سجدہ کرنا، اور اس سنت پر شیعہ حضرات عمل کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ علمی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ ہاتھ کھول کے پڑھنا اور بند کر کے پڑھنا، باندھ کے پڑھنا، یہ علمی مسئلہ ہے جی۔ امام مالک کے جتنے بھی مقلد ہیں وہ سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں تو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے ہم غالب لوگوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہیں، مگر سنی حضرات کے ہاں امام مالک کے مقلدین ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں مکے گیا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہاتھ کھول کے، میں نے کہا یہ سارے شیعہ ہیں؟ کہنے نہیں یہ مالکی ہیں۔ زیادہ تر افریقہ میں جو ہمارے کالے بھائی ہیں جی، سیاہ پوست بھائی جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی، وہ ہاتھ کھول کے وہ امام مالک کے مقلدین ہیں۔ میں ایک دفعہ امارات میں تھا جی، اور ٹی وی کے پروگرام وہاں سے ہوتے تھے، عالم آن لائن کے پہلے کی بات ہے، تو عید کا موقع ہمیں وہیں پڑ گیا۔ عید کی نماز ہم نے ٹی وی چینلز پہ وہاں دیکھی، ساری رائل فیملی کے لوگ جو تھے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کو جو امام نماز پڑھ رہا تھا وہ باندھ کے۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے جتنے بھی یہ امارات کے رؤسا ہیں یہ سارے مالکی ہیں۔ امارات یعنی شارجہ، ابو ظبی، دبئی، اس کے جو عمرا ہیں یہ سارے مالکی ہیں، یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سا جھگڑا ہے بھائی کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں جی۔ میں کیونکہ اہل بیت کا پیروکار ہوں، میرے نزدیک اہل بیت کو ترجیح حاصل ہے۔ ہم سے چڑھتے ہیں نا تو یہ چڑھتے ہیں مجلس کیوں کر رہے ہو، یہ آواز کیوں باہر آ رہی ہے، یہ روڈ پہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، جی توجہ ہے۔
माशाल्लाह बिस्मिल्लाह तकरारी बात हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। माशाल्लाह जी एक साहब कहने लगे कि जी हमारी गली से जुलूस नहीं निकलेगा, हमारी मस्जिद है बीच में। उन्होंने कहा जी कितनी देर का जुलूस है? वो जो इंतज़ामिया का बड़ा अफसर था कहने लगा जी कितनी देर का जुलूस है जो रोड से गली में आएगा फिर रोड पे आ जाएगा? तो मुताल्लिक़ अफसर ने कहा जी ये 10 मिनट का जुलूस है, जो गली में आएगा फिर दोबारा रोड पे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब 10 मिनट में क्या जाता है, पुराना परमिट है, ये लोगों एक अरसे से गुजर रहे हैं, हत्ता मस्जिद आपकी बाद में बनी है, जुलूस तो पुराना है, तो इनको गुजरना थी। कहना नहीं ये 10 मिनट हुसैन हुसैन बोलते हैं, सारे साल हमारे बच्चे हुसैन हुसैन बोलते हैं। समझ में आया ना? हमारा कसूर बस ये है, हमने किसी बच्चे से नहीं कहा कि तुम आकर हमारे साथ मिल जाओ। बर्दाश्त बढ़ाइए, मैं अपने वालों को भी नसीहत कर रहा हूँ, सुन्नी भाइयों को भी नसीहत कर रहा हूँ। करना यही पड़ेगा, मेरी नहीं मानेंगे तो भी आपको कल मानना यही पड़ेगी बात। आज नहीं मानेंगे तो कल मानना पड़ेगी। करना यही है, बर्दाश्त करना है, तहम्मुल मिजाजी से आगे बढ़ना है। मजाक किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। तनकीद और बात है, नक़द और बात है, एतराज़ और बात है, शुबह डालना और बात है, मगर खुलूस नीयत के साथ, सच्चाई के साथ।